أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. تمام قسم کی تعریفات بڑائی حمد و ثنا و بزرگی صرف اور صرف سب کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بہت سے بہت سوال ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام جے کرام پر، خصوصاً ہم سے آپ سب کے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز بھائیو، دوستو، ساتھیو، بزرگو، جیسا کہ کل کے درس کے اندر آپ نے حدیث سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن آئے گا، 60 سال تک اس نے نمازیں پڑھی ہوگی اور اس میں سے اس کو ایک نماز سے بھی ثواب نہیں ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یہ سب کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے رکوع اطمینان سے رکوع مکمل نہیں کیا ہوگا، سجدہ مکمل نہیں کیا ہوگا، یا اگر اس نے رکوع کر لیا تو اس کا سجدہ نہ مکمل رہا ہوگا، اگر اس نے سجدہ کر لیا تو رکوع نہ مکمل رہا ہوگا. اسی حدیث میں پیش نظر واضح کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ آج کے درس کے اندر پریکٹیکل طور پر پورے نماز کا طریقہ سکھایا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ آج کے درس کے اندر کچھ دعائیں یا کچھ طریقے ایسے آئے جو آج تک آپ نے سنے نہیں ہوں گے یا اس کے اوپر آپ کا عمل نہیں رہا ہوگا، تو آپ کو ایسا لگے کہ آج تک ہم نے جو نمازیں پڑھی ان کا کیا ہوگا. تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر ہم سے جانے کے اندر ناعلمی کے اندر جو غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے اور آگے کی نماز جو ہے وہ سنت کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. نماز کے اندر سب سے پہلے ضروری چیز ہے وضو، کہ آدمی سب سے پہلے وضو کرے. آج سے طریقے بتائے جائیں گے، ان طریقوں کے اندر ان چیزیں جو لوگ کرتے ہیں جو سنت کے خلاف ہے یا جو غلطیاں انسان کرتا ہے نماز کے اندر، اس کے تعلق سے کل کا درس ہوگا. آج اس کی جو صحیح چیزیں وہ بتائی جائیں گی انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز ہے وضو. وضو کے اندر انسان جو وضو کرنا شروع کرے تو سب سے پہلے بسم اللہ. اس کے لیے دونوں الفاظ ثابت ہیں، بسم اللہ بھی کہہ سکتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی کہہ سکتا ہے. پہلے دونوں طرف ٹرائی کیجیے. اس کے بعد سب سے پہلے اپنے کلائی تک دونوں ہاتھ لے جائیں گے، انگلیوں کے اندر خیال کیا جائے گا تاکہ کوئی بھی جگہ سوکھی نہ رہے. اس کے اندر کلائی کا جو حصہ ہے وہ کلائی جہاں سے مڑ رہی ہے اس کا آگے جو بیٹھا ہے اس کے اوپر تک دھلا جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ اتنا دھل لے اس کو سکھا رہے جائے، اس کے اوپر تک دھلا جائے گا. دوسری چیز ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کلی کے لیے الگ پانی لیتے ہیں اور ناک میں ڈالنے کے لیے پانی الگ لیتے ہیں. حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ہی شروع سے آدھا پانی منہ میں ڈالے اور آدھا پانی ناک میں چڑھائے. اکثر جو روایتیں ملتی ہے صحیح صنعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شروع میں پانی لیتے تھے، آدھا پانی پہلے منہ میں کلی کے لیے استعمال کر لیا کرتے تھے، باقی جو پانی بچتا تھا اس کو ناک میں چڑھا لیا کرتے تھے.
جو لوگ اس طریقے پر عمل نہیں کر رہے ان کے لیے بڑی بات ہوگی، لیکن ایک مرتبہ عمل کر کے دیکھیں گے، پریکٹیکلی طور پر اس کو عمل کریں گے تو ان کے لیے آسان ہو جائے گا بنسبت اس کے جو آپ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو آدھا پانی منہ کے اندر ڈالیں گے، منہ کے لیے الفاظ آتے ہیں اس کا مزمزہ، پانی کو پورے منہ کے اندر ہلانا ہے، چاروں طرف پانی کو گھمانا ہے، پانی کو نیچے پھینک دینا ہے، اور جو پانی بچے گا اس کو ناک میں چڑھانا ہے۔ ناک کے اندر جو الفاظ آتے ہیں چڑھانے کے وہ مبالغے کے ساتھ آتے ہیں کہ پانی کھینچے انسان ناک کے اندر سانس کی وجہ سے، اس کے اندر بھی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، دماغ تک کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے جب آدمی ناک کے اندر پانی کو کھینچتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر تھوڑا سا اس کا احتیاط کیا جائے، مبالغہ نہ کیا جائے، پانی کو کم کھینچا جائے۔ روزے کے علاوہ عام حالت کے اندر پانی کو زیادہ سے کم کھینچنا ہے، اور پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑتا ہے۔ اس کے بعد کے اندر آدمی کو چہرہ دھلنا ہے، چہرے کے لیے آپ کو پتہ ہے پیشانی کی بات جانا شروع ہوتی ہے، سر کا جو حصہ شروع ہوتا ہے اس سے لے کر ٹھوڑی کے نچلے حصے تک اور کانوں کی ڈور تک۔ اگر کسی آدمی کی داڑھی رہتی ہے تو داڑھی کے لیے الگ سے ایک ڈب لے کر داڑھی کے نیچے پانی میں لگا لے، ورنہ صرف داڑھی کے بالوں میں خیال کر لے تو کافی ہے۔ اور داڑھی کے بال اگر کم ہے تو اس کو اچھی طریقے سے 3 مرتبہ جو پانی لے رہا ہے اسی کے اندر انسان آرام سے اچھی طریقے سے دھل لے۔ اس کے بعد میں آئے گا وہ ہاتھ دھلنے کا۔ ہاتھ جو ہے کوہنی تک دھلنا ہے، پہلے کوہنی سمیت کوہنی کے اوپر تک دھلنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو زیادہ چمکے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر مبالغہ کرے، وہ چاہیے کہ اس کے اندر زیادہ کرے۔ اب اس کے 2 مطلب قاعدے میں نکالے محدثین نے۔ ایک تو مطلب یہ کہ جو اعضائے وضو آپ دھل رہے ہوں ان کو بالکل اچھی طریقے سے دھلے، ان کو اچھی طریقے سے دھلے، اور ایک مطلب یہ کہ ان اعضائے وضو کو بڑھا کر بھی دھل سکتے ہیں، کوہنی کا جو حصہ ہے اس کو اوپر تک دھل سکتے ہیں تاکہ اعضائے وضو زیادہ چمکے۔ سر کے مسا اور کان کے مسا کے علاوہ جتنے بھی اعضائے وضو ہے، چاہے ہاتھ دھلنا ہو، چاہے کلی کرنا، آگے پیر ڈالنا ہو، کوہنی تک ہاتھ دھلنا ہو، پیر دھلنا ہو، ان سب کے لیے آدمی چاہے تو ایک بار کر سکے اور چاہے تو 2 بار کر لے، چاہے تو 3 بار کر لے۔ 3 بار سب سے آخری ہے 3 بار سے زیادہ کرے۔ اگر کسی آدمی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ میں اس کا ہاتھ مکمل دھل چکا ہے وہ بھی کافی ہے، تو آدمی 2 مرتبہ دھلنا چاہے تو 2 مرتبہ دھل سکتا ہے، اور سب سے آخری 3 مرتبہ 3 مرتبہ سے اوپر نہ کرے۔ کئی مرتبہ لکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ چہرہ دھوتے ہیں تو بار بار پانی ڈالتے رہتے۔ اگر آپ کو زیادہ پانی سے زیادہ مرتبہ چہرہ دھلنا ہے تو یا تو آپ وضو سے پہلے کر رہے ہیں یا وضو کے بعد میں کر رہے ہیں۔ وضو کی حالت کے اندر آخری میں آپ 3 بار لیے، 3 بار سے زیادہ دھلیں گے تو ہو سکتا ہو کہ آپ کا وضو نامکمل ہو۔ تو وضو کا جو طریقہ اللہ کے نبی سے ہے اسی طریقے کے مطابق دھلا جائے گا۔ ہاتھ دھلنے کے بعد کے اندر بایاں دھلا جائے گا، اس کے اندر بھی انگلیوں پہ خیال کیا جائے گا اور کرائی دوبارہ دھلی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ یہاں سے شروع کرنا ہے، نہیں، ہاتھ یہیں سے ہی شروع کرنا ہے، یہاں سے دھلنا ہے۔ اس کے بعد کے اندر سر کا مسا کیا جائے گا۔ سر کے مسا کے اندر یہ جو پیشانی کا حصہ یہاں سے لے کر گدی تک جہاں تک انسان کے باہر آتا ہے حصہ وہاں تک انسان سر کا مسا کرے گا۔ سر کے مسا کے بعد کے اندر کان کا مسا کرنا ہے۔ شہادت کی انگلیاں کان کے اندر ڈالنی ہے، اندر گھمانا ہے اور انگوٹھے کو باہر طرف سے گھمانا ہے۔ اس کے لیے صرف 1 مرتبہ پانی لیا جائے گا، الگ الگ پانی نہ لیا جائے۔ ایسا نہیں کہ سر کے لیے پانی الگ لے رہے ہیں اور کان کے لیے پانی الگ لے رہے ہیں، ایک ہی مرتبہ لے کر دونوں چیزیں ایک ساتھ کر لی جائے۔ اگر کوئی آدمی نے امامہ پگڑی باندھی ہے جو اللہ کے نبی کی سنت ہے، امامہ پگڑی باندھی ہے تو اس کے لیے امامہ اتارنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی پیشانی کے یہاں سے ہاتھ پھیر لے، پھر امامہ پر ہاتھ پھیر لے، پھر امامہ پر واپس ہاتھ لے کر جائے تو اس کا سر کا مسا کافی ہے۔ تھوڑا سا آگے کی طرف ہاتھ لگا لے اور تھوڑا پیچھے کی میں لگا لے تو اس کے لیے سر کا مسا کافی ہے۔ امامہ کی صورت کے اندر عام حالت کے اندر نہیں کہ آدمی سے تھوڑا پانی لگا لے، امامہ کی صورت کے اندر خصوص کے اندر بھی سفر ثابت ہے۔ سب سے آگے کے اندر وضو کے اندر پیر دھلے جائے گی، پھر دایاں پیر جو ٹکنا ہے اس کو اوپر تک، اور اس کے بعد بایاں پیر، پیروں کی انگلیوں کے اندر یہ جو انگلی چھوٹی والی اس کا سکون ملتا ہے کہ اس سے کھلال کیا جائے، پیروں کی انگلیوں کے اندر اس سے کھلال کیا جائے۔ وضو کے بعد پھر دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ دعا پڑھنے جیسے مسلم کی روایت سے اس سے ثابت ہے۔ وضو کرنے کے بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلی چیز آتی ہے، لوگ بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز کے واسطے اللہ تعالیٰ کی وہ میرا بلا شریف میرا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہو نیت کے کوئی بھی الفاظ ہے زبان سے کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی ہے۔ اللہ کے نبی حدیث سے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارومدار نیت کرے، اور نیت جو ہے وہ انسان کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ کوئی بھی انسان گھر سے چلتا ہے، مسجد میں آیا، اس نے وضو کیا، اس کے دل میں نیت ہو گئی کہ میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ظہر کی پڑھنے جا رہا ہوں، عصر کی پڑھنے جا رہا ہوں، کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں،
آدمی آتا ہے گھڑی میں ٹائم دیکھتا ہے کہ ٹائم کتنا بچا ہے، جماعت کھڑی ہوئی 5 منٹ باقی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ 5 منٹ کے اندر میں 2 رکعت نفل پڑھ سکتا ہوں، اس کے دل میں نیت ہو گئی، اسی نیت کو کرنا ہے، الگ سے زبان سے الفاظ نیت کرنے کے ثابت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں، جیسا کہ آج ایک بھائی نے کہا تھا کہ ہر عمل کا دعویٰ نیت کرے، کہ نماز میں نیت کیوں نہیں کرے، زبان سے نیت کرنی چاہیے۔ تو عزیز بھائیو اور دوستو، ہر نیک عمل کا دعویٰ نیت کرے، تو وضو بھی تو ایک نیک عمل ہے جس کو ہم نماز کے لیے کر رہے ہیں، وہ بھی تو نیک عمل ہے، اس کے لیے آپ لوگ نیت کیوں نہیں کرتے ہو؟ نیت کرتا ہوں وضو کرنے کی، منہ کے سامنے ٹوٹی ہے، پانی میٹھا ہے یا کھارا ہے، اس طرح سے بھی نیت کیوں نہیں کرتے؟ تو آدمی صرف نماز کے لیے نیت کیوں کرتا ہے، باقی چیزوں میں کیوں نہیں کرتا؟ زکات و صدقات کا معاملہ آتا ہے تو آدمی اس میں نیت کیوں نہیں کرتا؟ نیت کرتا ہوں میں 10 روپے دینے کی، فقیر کو واسطے اللہ تعالیٰ کی، اس طرح کیوں نہیں کہتا؟ باقی اور بھی بہت سارے نیک اعمال ہیں، تو اس کے اندر آدمی الفاظ سے نیت کیوں نہیں کرتا؟ صرف نماز ایسی کیوں ہے؟ اس کے بعد دوسری چیز ہو رہی نماز کے تعلق سے، کیا آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور دین اسلام، ہر چیز آپ کو اپنے ملے گی، یہاں تک کہ بیت الخلا ٹوائلٹ اور گٹر میں جانے کی دعا بھی اپنے کے اندر ملے گی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، باقی میرے لیے دعا غفران ہے، نماز کے شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز عربی کے اندر ہے، تو بیچ کے اندر نیت اردو میں کہاں سے ہے؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ ہمارے ملک ہندوستان کی ملاوٹ ہے، یہاں سے لوگوں نے اس کے اندر اضافہ کیا ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اور مثال لے لیجیے آپ، دنیا کی مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگ افطاری کے لیے فروٹ خریدتے ہوں گے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فروٹ خریدتا ہے اپنے محلے سے، اچانک دل کے اندر نیت پیدا ہوتی ہے کہ آج فروٹ ہے نا سبزی منڈی سے لے کر آؤں گا، دل میں ارادہ پیدا ہو گیا، دل میں نیت پیدا ہوئی کہ آج فروٹ سبزی منڈی سے لے جاؤں گا، آدمی کیا کرتا ہے یا تو پیدل انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے یا گاڑی لے کر جاتا ہے، دل میں نیت ہو گئی تو نکل گیا کام کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس طرح سے اپنی زبان سے کہتا ہے نیت کرتا ہوں میں سبزی منڈی جانے کی، فروٹ لینے کی؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کسی چیز کے اندر نہیں ہے، تو پھر نماز کے اندر اس چیز کو داخل کیوں کیا گیا؟ تو یہ اضافہ ہے، اس طرح سے کوئی الفاظ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، دل کے اندر جو ارادہ کر کے آ رہے ہو وہی نیت ہے، نیت انسان کی ہونی چاہیے کہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر لوگوں کے دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے تو اس کا ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دعویٰ نیت کرے، آدمی اپنی نیت کو خالص کر لے، صرف اللہ کے لیے کرے، نماز پڑھ رہا ہو صرف اللہ کے لیے پڑھے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھے۔ اس کے بعد میں آتا ہے تکبیر تحریمہ، کیا آدمی تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، ہاتھوں کو اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ انگلیاں انسان کی کھلی ہونی چاہیے، زیادہ کھلی نہیں ہونی چاہیے، اتنی کھلی چپکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ اس طرح چپکا ہے، میڈیم متوسط آدمی کی انگلیاں کھلی ہو، آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو یا تو کانوں کی لو تک اور یا کندھے تک اٹھائے، دونوں طریقے اللہ کے لیے ثابت ہیں، تو کبھی انسان کانوں کی لو تک اٹھا لے اور کبھی انسان کندھے کے برابر اٹھا لے۔ اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو باندھ لے، بائیں ہاتھ سیدھی پر سب سے پہلے ہوگا، اس کے بعد دائیں ہاتھ ہوگا۔ ہاتھ باندھنے کے لیے کئی طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنے کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو پکڑا ہے اس طرح سے، اور اس کے لیے الگ الگ جگہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑھائی کے اوپر ہاتھ پکڑا ہے، یہ جو حصہ ہے زرا کا، اس کو زرا بولتے ہیں، کوہنی سے لے کر اس حصے کو زرا بولتے ہیں، زرا جو ہوتے ہیں اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو زرا کرتے تھے اور کبھی اللہ کے نبی کڑھائی کرتے تھے، پورے طریقے سے ثابت ہے، یہاں سے پکڑ لیا آپ نے، یہاں سے پکڑ لیا، یہاں سے زرا تلاش ہے، کوہنی کے اوپر ہاتھ لے جانا چاہیے، ہاتھ پکڑنے کا بھی ثبوت ہے، ہاتھ رکھنے کا بھی ثبوت ہے، آدمی چاہے تو ہاتھ پکڑ لے اور چاہے تو ہاتھ میں ہاتھ سے رکھ لے، رکھنے کا بھی ثبوت ہے، کیا رکھ سکتا ہے۔ اس کے اندر جو غلط طریقے ہیں شرافت کے راستے میں آئیں گے، اور اس کے اندر ہمارے بعض بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح اور مرفوع روایت آپ پیش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بالکل صحیح روایت ثابت ہو، مرفوعاً ہو، اس کی روایت کے اندر کوئی بھی بدعت نہ ہو، راوی مجہول نہ ہو، راوی ضعیف نہ ہو، کوئی بھی صحیح سند سے روایت ثابت کرے۔ اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایتیں موجود ہیں، لیکن جب ہم اپنے بھائیوں کے سامنے وہ روایتیں پیش کرتے ہیں تو ان روایتوں کے اندر وہ الگ الگ طرح کی کمیاں نکالتے ہیں، اس روایت کے اندر یہ راوی ضعیف ہے، اس روایت کے اندر یہ راوی مجہول ہے، یہ روایت اس طرح سے صحیح ہوتی ہے، یہ روایت اس طرح سے صحیح نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے اس پر عمل کرنا درست نہیں۔ اکثر وہ اس طرح کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں مکانے کے اندر بھی بعض بھائی ہیں جو مارکیٹ میں گھومتے رہتے ہیں، نوجوان لڑکوں کو پکڑتے ہیں، پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک صحیح روایت پیش کریں۔ ان کے سامنے جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان روایتوں کو کسی طرح سے صحیح قرار دے دے، کسی طرح سے ان کو صحیح کر دے۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ ہے، ان بھائیوں سے آپ کہیں
آپ کے گھر کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، عمل یہ اور کتابوں کے اندر یہ حصہ لکھا ہوا ہے حنفی عورتیں اپنے جو ہاتھ ہوگے نماز کے وہ سینے پر باندھے گی. آپ ان سے سوال کریں کہ آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، اس کی آپ ہمیں روایت پیش کریں، روایت آپ پیش کریں گے، مسئلہ ہمارا ثابت ہوگا. وہی روایات جو ہم پیش کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی، ان روایتوں کو کہتے ہیں ضعیف ہے. اور جب مسئلہ آتا ہے اپنے گھر کی عورتوں کا تب وہ لوگ وہی روایت پیش کریں گے. روایت وہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت عمل وہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، اسی روایت کو پیش کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت جو ہے عورتوں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. جب حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ عورتوں کی کہاں سے آ گئی؟ تو جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا اعتراض کرے تو آپ اسے یہ پیش کرتے کہ آپ کی گھر کی عورتیں ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھتی ہے، وہ روایت کہاں کرے وہ روایت پیش کرتے. آپ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کے حد سے کوئی روایت نہیں ہے. پورے ذخیرے حدیث کے اندر عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کئی الگ سے روایت نہیں موجود نہیں ہے. لیکن اسی روایت کو پیش کریں گے تو اپنی عورتوں کے لیے اس کو ثابت کر لیتے ہیں، اور جب ہم پیش کرتے ہیں تو اسی روایت کو لوگ ضعیف کر دیتے ہیں. تو یہ روایت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کے اندر جو دعائیں ہیں وہ اکثر لوگوں کو یاد ہوگی. دو تین طرح کی دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے. ایک تو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس روایت اس دعا کے اندر کچھ لوگ ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں و تعالی جدک کے بعد میں وجل ثناؤک. یہ الفاظ سے نبی سے ثابت نہیں ہے ولا الہ غیرک. اس کے بعد دوسری دعا اللهم باعد بین و بین خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. اور بھی دعائیں ثابت ہیں جس کو جو دعا یاد ہے ایک دعا سنت پڑھ دیں. اس کے بعد کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ کے الفاظ کے الگ الگ حدیثوں کے الگ ثابت ہیں. صرف اتنا پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی کافی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ بھی کافی ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ یہ بھی ثابت ہے. تینوں میں سے جو الفاظ آسانی سے یاد ہو وہ انسان الفاظ پڑھ لے. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں مکمل. سورہ فاتحہ چاہے فرض نماز ہو چاہے سنت ہو چاہے امام نماز پڑھا رہا ہو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو چاہے امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ آواز سے پڑھ رہا ہو، عید کی نماز ہو عید الاضحیٰ کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو، تو ملا کر کوئی بھی نماز ہو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، چاہے مقتدی ہو امام ہو کوئی بھی ہو. سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر واجب اور ضروری ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کوئی بھی ایک سورت پڑھنا ہے. اگر بڑی آیت پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت کافی. اس کی مثال دونوں آیت الکرسی کوئی بڑی آیت ہے، یہ صرف ایک آیت ہے. اگر بڑی آیت پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت کافی ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم 3 آیتیں پڑھیں. ان اعطیناک الکوثر سے پڑھ لیں ایک اور پڑھنے 4 آیتیں پڑھیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع کریں. ہاتھ کی کیفیت وہی ہوگی، دونوں ہاتھ کی انگلیاں تھوڑی تھوڑی کھلی ہوگی، کانوں کے لوگ کندھے پہ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے جانا ہے. اگر کوئی بھائی رکوع کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں بتا سکتے ہیں، آسانی لوگوں سے نہیں ہوگی. کوئی بھی بات ہے رکوع کا طریقہ. رکوع کا جو طریقہ ہوگا اس کے اندر سر اور کمر کا جو حصہ ہوگا وہ بالکل برابر ہوگا، نہ تو سر اوپر اٹھا ہوا ہو اور نہ کمر اٹھی، بالکل برابر ہونے چاہیے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر اگر پانی کا بھرا ہوا برتن گلاس سے وہ برتن رکھ دیا کرتے تو پانی کی بوند بھی نیچے نکلتی تھی. ایسا نہیں کہ بالکل اٹھا ہوا ہوگا، ایسا نہیں کہ آدھا اٹھا ہوا ہے نیچے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بار پانی گر جائے بالکل برابر ہونا چاہیے. انگلیاں کھلی ہونی چاہیے. رکوع کی حالت کے اندر اس طرح سے انگلیاں کھلی ہونی چاہیے اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. سائنسی طور پر اس کے بہت سارے فائدے ہیں، وہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقریر اس کی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کو اگر انسان سنت کے مطابق پڑھے تو سائنسی طور پر اس کے کتنے فائدے ہیں. اس کے بعد رکوع سے بس قیام کرنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے. اس کے اندر بھی وہی انگلیوں کی کیفیت ہوگی، وہی ہاتھ کی کیفیت ہوگی. اس کے اندر بعض لوگ الفاظ میں غلطیاں کرتے ہیں. اصل الفاظ یہ ہیں سمی اللہ لمن حمدہ. اب بعض لوگ کہتے ہیں سمی لمن حمدہ کہتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں. آگے جگہ وہ لا کا استعمال کرتے ہیں، لمن حمدہ. یہاں پر لفظ سے ہا ہے سمی اللہ لمن حمدہ. اس کے علاوہ آخر میں دا کے بعد لفظ سے ہا ہے حمیدہ، اس طرح پڑھا جائے گا حمیدہ. بعض لوگ کہتے ہیں حمیدہ، یہ غلط ہے. الفاظ چینج کرنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں اور پھر معنی کہاں چلا جاتا ہے.
تو اس کے الفاظ صحیح سے یاد کریں. نماز کے جو بھی الفاظ ہیں شروع سے لے کر آخر تک صحیح الفاظ کو یاد کریں. امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، مختلف بھی کہہ سکتے ہیں، باقی بہتر یہ کہ وہ کہے ربنا ولک الحمد. سب سے کم الفاظ جو رکوع کے بعد میں دعائیں ثابت ہے اللہ کے نبی سے وہ اس طرح سے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یہ سب سے کم الفاظ ہیں. اس سے آگے انسان الفاظ پڑھنا چاہے تو بہت ساری روایتوں کے اندر بہت سارے الفاظ موجود ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعض الفاظ کے اندر واو کے اضافے کے ساتھ ہے، بعد میں واو کم ہے. آپ لوگ ایک بار اپنی نمازوں کی جو دعائیں آپ کو یاد ہے چیک کر لینا. ایسا نہ ہو کہ میں دعا کے اندر واو نہیں پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ واو پڑھتے ہو تو اس طرح آپ کی خراب غلط نہ ہو جائے. ایک بار آپ نے ہر انداز میں اپنی نماز کو چیک کروا لیں. اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں، اور سماوات جو من الارض، بہت ساری دعائیں ثابت ہیں رکوع کے بعد کے اندر. اس کے بعد میں آدمی جائے سجدے کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی سجدے کے اندر جائے. آدمی سجدے کے اندر سجدے کے اندر جب انسان جائے گا تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے، گھٹنوں کو رکھنا ہے. بعض لوگ گھٹنے پکڑ کر اس طرح سے جاتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. گھٹنے پکڑ کر سجدے میں نہیں جانا ہے، ہاتھ لے کر سجدے کے اندر جانا ہے. سجدے کا طریقہ یہ ہوگا آدمی کی پیٹھ اور کمر اٹھی ہوئی ہو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اس طرح سے بلند ہوتی تھی کہ بیچ کے اندر سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو بکری کا بچہ بھی گزر سکتا تھا. آج ہمارے سجدے کیسے ہوتے ہیں کہ چھپا بھی مشکل سے ہوتے ہیں، چپک جاتے زمین پر. سر سجدے کے اندر آدمی کو اٹھا ہونا چاہیے. 7,000 سجدہ کرنا ہے. پریشانی اور ناک کی ایک دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں قدم کی انگلیاں، انگلیاں سجدے کے اندر مڑی ہونی چاہیے. سجدے کے اندر دونوں پیروں کی انگلیاں مڑی ہونی چاہیے. ایڑیاں جتنی ہو سکے کوشش کرے آدمی کہ ایڑیاں ملی ہوئی ہو اور انگلیاں مڑی ہوئی ہو. تھوڑا پیروں سے سجدہ اس طرف کا ہے، اس طرف کوشش کرے آدمی کی جو انگلیاں دونوں پیروں کی مڑی ہوئی ہو، ایڑیاں ملی ہوئی ہو. بہت سارے لوگوں کے پیروں کی جو شیپ ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایڑیاں نہیں مل پاتی قدرتی طور پر، تو الگ بات ہے. ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ انگلیاں نیچے تک ایک دم مڑی ہوئی ہو اور ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہو. اس طرح سے ہاتھوں کی جو پوزیشن ہوگی، ہاتھ جو ہوں گے اس کی انگلیاں بند ہوں گی اور انگلیاں کھلی رکھنی. ہاتھ کی انگلیاں بند ہوں گی. یہ بھی وہی حصہ ڈنڈے کے مقابل یا گانوں کی کار کے ساتھ دونوں میں سے نہیں کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں درست ہیں. سجدے اور رکوع کی دعائیں، رکوع اور سجدے کی دعائیں 20 دعائیں اللہ کے لیے ثابت ہے. یہ دعائیں رکوع کے لیے ثابت ہے اور یہ دعائیں سجدے کے لیے ثابت ہے. کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم. اس کے اندر بھی آپ الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کر لیں. سبحان ربی العظیم، العظیم یا کے اوپر زبر کے ساتھ العظیم. وہ سب لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، العظیم نہیں ہے العظیم. سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ. اس کے علاوہ بھی دعائیں ثابت ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور بھی کئی دعائیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. کوشش کرے آدمی کہ جتنی زیادہ دعائیں آپ اس کو یاد کر لیں. اس لیے کہ الگ الگ الفاظ کے ساتھ الگ الگ نمازوں کے اندر الگ الگ دعائیں پڑھیں گے تو اس سے نماز کے اندر چاشنی زیادہ پیدا ہوتی ہے. انسان کی نماز کے اندر خشوع زیادہ پیدا ہوتا ہے. آدمی کا دل و دماغ نماز کی طرف زیادہ لگتا ہے، اللہ کی طرف سے زیادہ مائل ہوتا ہے. اگر ایک بھی دعا مسئلہ یاد کر لی ہم نے تو وہی دعا بار بار پڑھ رہے ہیں تو آدمی کا دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. ورنہ آدمی جب سجدے میں جائے گا، رکوع میں جائے گا، سوچے گا کہ آج میں سبحان ربی العظیم نہیں پڑھوں گا. آدمی دوسری والی پڑھتی ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. پھر کبھی سوچے گا انسان کہ آج تیسری والی پڑھتی ہے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. کبھی سوچے آدمی چوتھی پانچویں والی پڑھتی ہے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس طرح سے انسان کثرت سے دعائیں یاد ہوگی تو انسان الگ الگ دعائیں پڑھے گا تو نماز کے اندر خشوع زیادہ پیدا ہوگا. اس کے بعد پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. بیٹھنے کی جو طریقہ ہوگا بائیں پیر کو بچھانا ہے اس طرح سے. یہ طریقہ اکثر لوگوں کو پتا ہے. بائیں پیر کو بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے. دائیں پیر کی انگلیاں کھلی رکھنی ہے، اس کو موڑنا ہے، موڑ کر قبلے کی طرف کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ نماز کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے اپنے ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھتے تھے. سجدے کی حالت کے اندر ہو، رکوع کی حالت کے اندر ہو، تشہد کی حالت کے اندر ہو، دونوں سجدوں سے کھڑے ہونے کی پوزیشن میں ہو، ہر حالت کے اندر کوشش ہوا کرتی تھی کہ دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہو اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہو. سجدے سے اٹھ کر جو بیٹھنا ہے اس کے اندر اکثر لوگ دعا کے تعلق سے غلطی کرتے ہیں. غور سے سننا ہے اس چیز کو. دونوں سجدوں کے بیچ کی دعا ہے وہ اللہ کے نبی سے جو ثابت اس کے حصوں کے اندر ہے وہ یہ رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ. زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کم سے کم 2 مرتبہ ہے.
یہ دعا پڑھنی چاہیے. آج آپ سب لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام زندگی میں جو ثابت ہے. آدمی عام زندگی میں دعا پڑھ سکتا ہے. سلام پھیرنے سے پہلے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر آدمی دعا پڑھ سکتا ہے. سجدے کے اندر آدمی اللہ قرآن سے دعا مانگ سکتا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی اللہ پڑھنے کے بعد کے اندر جو وقت بچا ہوا ہے اس کے اندر آدمی اللہ قرآن سے دعا مانگ سکتا ہے. لیکن دونوں سجدوں کے بیچ کا جو وقت ہے اس کے اندر اللہ کے نبی سے دعا ثابت نہیں ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے علاوہ دوسری دعا جو ثابت ہے وہ اس طرح سے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی. اس کے اندر واجبرنی کا لفظ زیادہ ہے اور عافنی کا لفظ کم ہے. یہ دعا ثابت ہے. جس کو یاد نہ ہو اپنی دعا یاد کر لے. اس کا دوسرا سجدہ کرنا ہے. دوسرے سجدے کے بعد پھر اٹھنا ہے. اب دوسرے کام کے اندر کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑا سا بیٹھنا ہے. بہت سارے لوگ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ کھڑے رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں پیروں کی انگلیاں کھڑی رکھتے ہیں اور ایڑیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. جس کے مثال دو سجدے سے کھڑے ہوئے اب ایڑیاں جو ہے وہ دونوں کھڑے رکھ کے سیدھے پر کھڑے جاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کرتے تھے دونوں سجدوں کے بیچ کے اندر. دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا ہو تو کبھی کبھار آدمی اس پوزیشن میں بیٹھ سکتا ہے اس طرح سے. کبھی کبھار, ہمیشہ نہیں. لیکن دونوں سجدوں سے جب کھڑا ہوا ہے تو اس طرح سے نہیں بیٹھنا ہے. تو پیر کے اوپر ہی بیٹھنا پڑے گا. الٹے پیر میں بیٹھنا ہے, سیدھا پیر کھڑا رکھنا ہے. اس کے بعد میں کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے کی جو پوزیشن ہوگی وہ آدمی کی اس طرح سے ہوگی کہ آدمی دونوں ہاتھوں پر وزن لگا کر پورے بدن کا بوجھ لگا کر طاقت لگا کر انسان کھڑا ہوگا. ایسا نہیں کہ آدمی گھٹنوں میں کھڑا ہوگا. ایسا نہیں. زمین کے اوپر پورا ٹیک کرانا ہے طاقت سے. اس کے بعد میں کھڑا ہوتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے بعد کے دوسرے ہاتھ سے کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے گویا کہ آٹا گوندنے والی عورت آٹا گوندتی ہے. آٹا گوندنے والی عورت جو آٹا گوندتی ہے تو آٹے پر کس طرح سے پھاکا لگاتی ہے اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے. کھڑے ہونے کے دونوں طریقے ہاتھ کرنے کے دونوں طریقے, چاہے تو آدمی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھے قبلہ کی طرف کرے جیسا کہ میں نے حدیث پیش کی, اور چاہے تو آدمی اپنی انگلیوں کو بند کر لے. محدثین نے ایک حدیث سے استدلال کیا ہے اور دونوں طرف گئے. زیادہ اولا بہتر ہے یہ کہتے ہیں کہ انگلیاں کھلی رکھے اور قبلہ کی طرف کرے تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ کچھ لوگ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں گٹھیاں بند کر کے, یہ بھی صحیح ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے جیسے آٹا گوندنے والی عورت آٹا گوندتی ہے, وہ آٹا ایسا ہوتی ہے اس طرح سے گوندتی ہے. یہ بھی طریقہ صحیح ہے. دوسری رکعت شروع ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ فاتحہ پڑھیں, کوئی سورت پڑھیں. اس کے بعد پھر رکوع, رکوع سے قیام, سجدہ, دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا, پھر تشہد. تشہد کی دعائیں, تشہد جو اگر 2 رکعت کر رہے ہیں تو اگر 2 رکعت ہی پڑھ رہے ہیں صرف کہ اپنے کو صرف 2 رکعت ہی پڑھنی ہے تب تو پیر کو نیچے سے باہر نکالیں گے, دائیں پیر کے نیچے سے پیر کو باہر نکالیں گے. اور اگر 4 رکعت پڑھنی ہے, 3 رکعت پڑھنی ہے اور بیچ والا تشہد ہم کر رہے ہیں تو الٹی پیر پر بیٹھنا ہے. اس طرح سے ہم لوگ دونوں سجدوں کے بعد میں بیٹھتے ہیں. تشہد کی دعائیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. پورا درود ابراہیمی. درود کے بعد کے اندر جو 2 پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی کے بعد کے اندر 4 چیزوں سے پناہ مانگی جائے گی. 4 چیزوں سے پناہ مانگی جائے گی. اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات. اللهم انی اعوذ بک من المحتم والمغرب. الگ الگ الفاظ سے الگ الگ دعائیں ثابت ہیں. یہ دعا بھی اپنے انسان اپنی چیک کر رہے اس کے لیے سکھاؤ کے اندر, لیکن دعا یہی پڑھنی ہے. بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب. یہ دعا تشہد کے بعد پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک بار پھر سے سنیں, اللهم انی ظلمت نفسی جو لوگ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی کے بعد میں, اللهم صلی کے بعد میں جو دعا پڑھتے ہیں اللهم انی ظلمت نفسی, اس دعا کا کوئی بھی ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کا نہیں ہے. درود ابراہیمی کے بعد میں ویسے پڑھ سکتا ہے آدمی, سجدے کے اندر پڑھ سکتا ہے, اللہ قرآن سے دعائیں مانگ سکتا ہے, اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, سجدے میں پڑھ سکتا ہے. یہ اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر کی دعا انسان نے پڑھ لی, پڑھنے کے بعد آدمی کا وقت موجود ہے, امام صاحب نے سامنے پھیرا بھی, وقت موجود ہے, تب آدمی پڑھ سکتا ہے. یہ آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تب بھی آدمی اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر کی دعا کے بعد کے اندر اس دعا کو پڑھ سکتا ہے. یہ ایکسٹرا کے اندر ہے, وہاں پر ثابت نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعا بتائیے کہ جس دعا کو میں نماز کے اندر پڑھ کر اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکوں. ایک دعا بتائیے. تو اللہ کے نبی نے دعا بتائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر یہ نہیں بتایا کہ دعا کہاں پڑھنا ہے. ہم سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں,
سلام پھیرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت یہ ہے کہ فوراً بعد اس دعا کو نہیں پڑھنا ہے. اگر کسی بھائی کو اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا یاد نہیں ہے تو آج سے ہی کوشش کرنا شروع کر دے اور اس دعا کو یاد کر دے. اس کے بعد سلام پھیرا جائے گا پہلے دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف. سلام پھیرنے کا یہ طریقہ ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے تو آپ کے گال کی جو سفیدی تھی وہ پچھلی صف والوں کو دکھائی دینے لگتی. دائیں طرف اس طرح سے سلام پھیرنا ہے کہ گال کی جو سفیدی ہے وہ پیچھے صف والے آرام سے دیکھ سکے. نہ تو اتنا کم پھیرنا ہے کہ پیچھے والے کو دکھائی نہ دے، اور نہ اتنا زیادہ کرنا ہے کہ آدمی خود پیچھے دیکھنے لگ جائے پیچھے کیا ہو رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. بہت سارے لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں اسلام کے اندر کہ ایک سلام پھیرنے کے بعد کے اندر دوسرے سلام سے پہلے گردن کو بیچ میں روک لیتے ہیں، روکنے کے بعد پھر پھیرتے ہیں. دونوں سلام ایک ساتھ پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بیچ میں روکنا نہیں ہے. کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ گردن کو ایسے نیچے کریں گے پھر سلام پھیریں گے پھر بیچ میں آئیں گے پھر گردن نیچے کریں گے پھر اس طرح کریں گے. یہ غلط طریقہ ہے. جیسا کہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس طرح سے پھیرتے تھے کہ آپ کی گال کی جو سفیدی تھی پیچھے سب والے دیکھ لیا کرتے تھے. سلام کے اندر جو الفاظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ایک روایت کے ذریعے میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے سلام کرتے تھے تو یہ الفاظ میں اضافہ کر دیا کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف دائیں طرف، بائیں طرف نہیں، صرف دائیں طرف یہ الفاظ بھی ثابت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار اللہ کے نبی الفاظ استعمال کر دیا کرتے تھے. اس کے بعد سلام کرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ جو دعائیں تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی، نہیں یاد ہوگی یاد کر لینا. اب نماز کے تعلق سے جو غلطیاں ہیں، جو انسان سے اکثر غلطیاں ہو جاتی ہے، نمازیت باندھنے میں، رکوع کرنے میں، سجدہ کرنے میں، دعاؤں کے اندر، تشہد کے اندر، انگلی ہلانے کے اندر، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آئے گی. اور اسی کے ساتھ کے اندر کچھ لوگوں کے جو سوالات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آ جائیں گے. یہ تشہد کے تعلق سے انشاءاللہ جو غلطیاں وہ آ جائیں گی. باقی اس کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے اندر 53 کی بے حمالے کرتے تھے. 53 جس کو انگلش میں بولتے ہیں. 53 کا جو طریقہ ہے عربی کے اندر لکھنے کا، تو کوئی بھی جو گولا ہوتا ہے اس کو 5 عربی میں کرتے ہیں. گولا جو ہے عربی کے اندر گولا بنا تو 5 ہو گئے. تو اس طرح سے اس کو گولا بنانے کے 50 ہو گئے. 5 کے یہ 50 کے حکم میں آ گیا 5، وہی 3 ہے، 1 2 3. تو اس طرح سے ہوگی 53. اللہ کے رسول 53 کی بے بنا لیا کرتے تھے. شہادت کی جو ہونی تھی وہ اللہ کے لیے کھڑا رکھتے تھے، اس طرح سیدھا رکھتے تھے. اس کے اندر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ آج بتا دوں بہت سارے لوگ اس طرح رکھتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط طریقہ ہے. اللہ کے نبی بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوری سے جو ہاتھ کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر حرکت دینا. حرکت دینا جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے ہلکے ہلکے لانا، بالکل آہستہ آہستہ، بالکل آہستہ آہستہ لانا، دھیرے دھیرے. ہم لوگ یہ کرتے ہیں اس طرح سے، طریقہ غلط ہے. اس کے علاوہ اس کو ہلانے کا جو وقت ہے وہ کہاں ہلایا جائے گا، انگلی کہاں ہلائی جائے گی، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیہ کلمات پر اس سورے کو حرکت دیا کرتے تھے. ویسے تو پورا تشہد دعا ہے، ویسے تو پورا تشہد دعا ہے، اور اگر کسی آدمی کو عربی آتی ہو، اس کو ترجمہ آتا ہو تو دعائیہ کلمات پر خصوصی طور پر ہلکے ہلکے انداز میں حرکت دے گی اس طرح سے. اور پھر انشاءاللہ باقی جو غلطیاں ہیں انشاءاللہ کل درس میں آ جائے گی. اللہ قرآن سنا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو پہلے سننے سے عمل کرنے والا بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کی نمازوں کو نبوی نماز بنا دے. اللہ ہماری نمازوں کے اندر کوئی بھی کوتاہیاں کمیاں کچھ بھی ہو تو اللہ ان کو دور کر دے، سنت کی نماز کو جواب بنا دے. نماز جنازہ بھی دوسرا طریقہ وہ آپ سیکھ لیں. نماز جنازہ جو ہے وہ 4 تکبیرات کے ساتھ ہے. سب سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے گا، اللہ اکبر کے سینے پر ہاتھ باندھے جائیں گے. سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد کے اندر سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی بھی سورت نہیں ہے، سورہ اخلاص پڑھ لی، قل اعوذ باللہ کچھ بھی سورت پڑھ لی. اس کے بعد دوسری تکبیر کرنی ہے اللہ اکبر. تکبیر کے تعلق سے دونوں طرح کی چیزیں بن گئی ہیں. آدمی ہاتھ اٹھا بھی سکتا ہے اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آدمی تکبیر کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ اس مسئلے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی حدیث رات کے ساتھ نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی 4 تکبیرات کے اندر ہاتھ اٹھائے کرتے تھے. اس رات کے ساتھ اللہ کے نبی سے کوئی نہیں ملتی، لیکن صحابہ کرام سے ملتی ہے کہ صحابہ کرام نماز جنازہ کی تکبیرات کے اندر ہاتھ اٹھائے کرتے تھے. تو اہل علم میں دونوں باتیں سیکھتی ہیں. اس آدمی کو چاہیے جو آپ نے ہاتھ باندھنا چاہے، ہاتھ باندھنے والی تکبیر کہنا چاہے، باندھنے والی تکبیر کہہ دیں، ہاتھ اٹھانا چاہے اور اٹھا بھی سکتا ہے. دونوں چیزیں ثابت ہیں. دوسری تکبیر کے بعد کے اندر درود ابراہیم پڑھا جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسری تکبیر کے بعد کے اندر میت کے حق میں خصوصی دعا جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، 2 طرح کی دعائیں خاص طور پر ثابت ہے. دونوں میں سے جو بھی دعا آپ کو پڑھ لے، اللہ اغفر لحینا میتنا وشاہدنا وغیرہ کوئی دعا، یا دوسری دعا اللہ اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعافی عنہ، دونوں میں سے ایک کو انسان ضرور یاد کر لے.
دونوں میں سے ایک انسان ضرور یاد کر لیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, ہمارے بچے کا, ہمارے والدین کا, ان کی زندگی کی جو آخری نماز ہے, ان کی زندگی کی آخری جو دعا ہے نماز کی شکل کے اندر, وہ بھی ہم پوری نہ کر پائیں. مختصر سی دعائیں, سب چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں, اپنا کاروبار, اپنا بزنس, اپنی تجارت, اپنے سارے فائدے, ہر چیز یاد کر لیتے ہیں. تو جنازے کی دعا بھی انسان یاد کر لینا. چھوٹی تکبیر کے بعد پہلے سلام کرنا ہے, صرف دائیں طرف سلام کرنا یہ بھی کافی ہے, صرف دائیں طرف سلام کر سکتے ہیں. اس سے جنازے کی نماز کے باقی نمازوں میں نہیں ہے, باقی نمازوں کے اندر دونوں طرف سلام کیا جائے گا. جنازے کی نماز کا سکون ملتا ہے اللہ کرنے سے, اس سے ایک طرف سلام کرے السلام علیکم یہ بھی کافی ہے, اور دونوں طرف سلام کرے یہ بھی کافی ہے, دونوں جائز ہے, دونوں درست ہے. السلام علیکم.